الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم صدق الرسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جدتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، دین اسلام یہ محض ظاہری عبادات اور صفائی ستھرائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی کے اوپر بھی بہت زور دیتا ہے۔ ہم کسان ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، گلی محلے ہوتے ہیں، اور اگر ہم صفائی ستھرائی بجا نہ لائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہی کام اپنے کھیتی باڑی میں ہم نہ کریں تو ہماری فصلوں میں، ہمارے پھلوں میں کچھ خود ساختہ جڑی بوٹیاں اگا آتی ہیں کہ جو ساری انرجی آبزرو کر لیتی ہیں، جو پھل کو، جو پودے کو، جو پھولوں کو، جو سبزیوں کو ملنے والی توانائی، طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ جڑی بوٹیاں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اچھے کسان کیا کرتے ہیں؟ اچھے کسان کرتے ہیں کہ ان جڑی بوٹیوں سے اپنے کھیتوں کو، اپنے باغات کو صاف کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے کسی درخت کے ارد گرد، کسی پودے کے ارد گرد جڑی بوٹیاں جو خود ساختہ ہوتی ہیں، جن کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی انرجی لے رہی ہوتی ہیں، اس کی کھاد لے رہی ہوتی ہیں، اس کا پانی اور اس کی روئیدگی لے رہی ہوتی ہیں، اس کو جب صاف کیا جاتا ہے تو لغوی اعتبار سے اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے اس تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے پودے میں جس کے ذریعے سے تمہارے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہونا تھا، ایمان پیدا ہونا تھا، روحانیت پیدا ہونی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہونا تھا، اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہونا تھا، اس پودے کے ارد گرد کچھ جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں، اور وہ جڑی بوٹیاں خیالات کی ہیں، خواہشات کی ہیں، مناجات کی ہیں، وہ حرص و ہوس کی ہیں، وہ حسد کی جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں۔ اب اس کی صفائی کرنی ہے تو اس کو اسلامی اصطلاح میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ قلب بھی کہا جاتا ہے، تزکیہ روح بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے اسی صفائی ستھرائی کو
طہارت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت بہترین اصول بیان کیا، اور اصول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت بھی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص، فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی صفائی اور ستھرائی کی۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا۔ اور فلاح حقیقی کامیابی کا نام ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاح حقیقی کامیابی ہے، یہ نمود و نمائش کا نام نہیں ہے۔ فلاح ظاہری جو تمہیں ترقی، کامیابیاں اور کامرانیاں مل جاتی ہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ فلاح یہ حقیقی کامیابی اور کامرانی کا نام ہے۔ لیکن ملے گی کس کو؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، بیجا خواہشات سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے دل کی صفائی کر لی، جس نے دل کو اپنے کینڈے میں کر لیا، اپنے کنٹرول میں کر لیا، وہ حقیقی کامیابی اور کامرانی پانے والے لوگ وہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، دراصل اس نے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیا، اللہ کا ڈر پیدا کر لیا۔ اور ڈر ایسا نہیں کہ جس طرح ہم کسی بھینسے سے ڈرتے ہیں، سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، آگ اور پانی، اونچائی اور چڑھائی اور گہرائی سے ڈرتے ہیں، ایسا ڈر نہیں، بلکہ یہ ڈر ایسا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے رات رات وہ اپنے اللہ کے حضور سجدے بجا لاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں کہ کہیں اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، یہ نیک اعمال کی طرف انسان کو جو ہے وہ گامزن کرتا ہے، گناہوں سے پاک کر لینا، بیجا ناجائز خواہشات سے اپنے دلوں کو پاک کر لینا۔ اس کا مطلب ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناجائز خواہشات سے پاک کرنے کی صلاحیت اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا، یہ ہے تزکا، یہ ہے تزکیہ۔ یعنی یہ کوئی بے مہار اونٹ نہیں ہے کہ جدھر منہ اٹھایا چل دیا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ تیرا الہ کون ہے، تمہیں پتا ہو کہ اس دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں پتا ہو کہ اس دنیا سے جاؤ گے تو کس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہیں پتا ہو کہ ناجائز کروں گا تو دوزخ کا گڑھا میرا ٹھکانہ ہوگا، تمہیں پتا ہو کہ نیک اعمال بجا لاؤں گا تو جنت الفردوس میرا مقام ہوگا، تمہیں پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا انعام کیا ہوگا، تمہیں پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، تم کوئی جانور نہیں ہو، تم بھیڑ بکریاں نہیں ہو، بے مہار اونٹ نہیں ہو، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تم ہی وہ مخلوق ہو کہ جب ساری مخلوق کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک باری ذمہ داری دی تو سب نے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا، لیکن تم نے کہا کہ یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی I can do, I will do, I should do، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا اور مجھے کرنا چاہیے۔
کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور، عقل، فہم و فراست عطا فرمائی. تو جانتا ہے کہ who is your Lord، تیرا رب کون ہے، تو جانتا ہے کہ تیرا رب نے تجھے پیدا کیوں کیا، تو جانتا ہے کہ تیرے رب کے فرما برداری کا انعام کیا ہے، تو جانتا ہے کہ تیرے رب کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے. تو بے مہار نہیں ہے. اس لیے یہ دل کے پودے کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں اگ گئی ہیں، جو خواہشات کی جاڑیاں اگ گئی ہیں، ان کی صفائی کر لو تو پھر تیرا انعام کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. فلاح جب کوئی کسان کسی بیج کو زمین کے اندر بوتا ہے تو زمین کے اندر حدت اور شدت کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے، زمین کی رویدگی کی وجہ سے، وہ جب ایک باریک سی کومپل بن کے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح فلاح پا سکتے ہو کہ دنیا کی خواہشات بھی ہیں، ملاجات بھی ہیں، دنیا میں حرص و ہوس بھی ہے، لالچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے. ان تمام چیزوں کو چیرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نکل جاؤ. جس طرح ایک بیج باریک سی سوئی کی نوک نما ایسے زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، یس تم بھی نکل سکتے ہو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہوگا. امام طبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تزکیہ جو ہے، اس کے جو ذرائع ہیں وہ توبہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم فرمایا کہ ایمان والو، جس طرح تلواروں کو زنگ لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تلواروں کے زنگ کا فارمولا تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے، لیکن دلوں کے زنگ کو کیسے صاف کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ توبہ، استغفار اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. امام طبری نے ذرائع کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ توبہ کے ساتھ تم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کے اوپر ندامت کر کے، شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کے اوپر وعدہ کرتے ہوئے اللہ سے کہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ، شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن میں تو خود گناہوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیا گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے. اور یہ ہمارے باپ کی صفت ہے، ہمارے ابا جان کی صفت ہے. آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوتا ہے، شیطان سے جب گناہ ہوا تو کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں، آدم سے افضل ہوں، اڑ گئے. اور جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمیں اپنے باپ کی روش پہ چلنا ہے، اپنے رب کی دشمن کی روش پہ نہیں، یا اس کی روش پہ نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد جنت سے نکال دیے گئے. بھلا کوئی اپنے باپ کے دشمن سے بھی اس کے طور طریقے سیکھتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تم جانتے نہیں ہو تمہارے باپ کو جنت سے نکالنے والا کون تھا، برگلانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ چلے اور نقش قدم پہ نہ چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ توبہ، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد تو کرو ذرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. ماں کے پیٹ میں نعمتیں عطا فرمائی، باہر آئے تب نعمتیں عطا فرمائی، بہن بھائی رشتہ دار عطا فرما دیے، زمین اور آسمان کو میرے لیے مسخر کر دیا. کیا کیا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا.
دنیا سے گناہ کرتے ہوئے تو مجھے ڈر آتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے مجھے اللہ سے حیا کیوں نہیں آتی؟ بس اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے حضور جو مرضی گناہ کر لو کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں گلی کے ایک بزرگ کے سامنے بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے حیا آتی ہے؟ بس اللہ ہی ہے ہمارے نزدیک کہ جس کے سامنے ہمیں حیا نہیں آتی۔ اس کے احسانات وہ یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کیجئے شرمندگی ندامت کے ساتھ۔ امام طبری نے تزکیے کے ضمن میں یہ چیزیں بتائی۔ نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت سجود سے پھر میری مدد کرو، یعنی میں تمہیں مل سکتا ہوں، ہماری رفاقت ممکن ہے، بس یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کثرت سے سجود کرنا۔ یہ دوام ذکر بھی ہے، یہ اسباب ذکر بھی ہے، اور سب سے بڑا ذکر بھی ہے۔ ویسے سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، الذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر نماز کو بھی ذکر کہا گیا، اقم الصلاۃ لذکر، اور اس کے آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور جس نے نماز پڑھی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آج تو ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ کامیابی اور کامرانیاں کیا ہیں۔ گوگل سے پوچھے تو گوگل کہتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ فریکوینٹلی جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ what the success، کامیابی کیا ہے؟ گوگل اپنے حساب سے جواب دیتا ہے، چیٹ جی پی ٹی، گروک، جیمینی، ڈیپ سیک، ان سب پوچھے کہ what the success، اور وہ اپنے اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں کہ مال و متاع بھی کامیابی ہے، جاہ و جلال بھی کامیابی ہے، حسن و جمال بھی کامیابی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ قارون جس کے پاس مال و متاع تھا، اتنا مال و متاع تھا کہ اس کے اونٹوں کی ایک جماعت باری چابیوں کا بوجھ اٹھایا کرتی تھی، قرآن کہتا ہے، اور وہ اپنے تمام خزائن کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اور ناکام اور نامراد ہوا۔ کاہے کی کامیابی؟ جاہ و جلال۔ فرعون کا ہم نے نام سنا ہے لیکن اس کا جاہ و جلال نہیں دیکھا، اور اس کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ وہ اپنے جاہ و جلال کے نشے میں یہ کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، میرے پاس جو طاقت اور قوت ہے، اور اس کا نشہ اتنا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو تمہارا عظیم رب۔ لیکن کیا ہوا کہ جب پانی میں غرق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب نہیں، اب تو تمام مناظر دکھا دیے گئے ہیں تجھے، اب نہیں۔ حسن و جمال، کچھ عرصہ پہلے تک لوگ جس کے حسن و جمال کی عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک 50 سال بھی نہیں گزرے کہ ان کے جسم ڈلک گئے ہیں، حسن و جمال جاتے رہے اور ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اب قرآن سے پوچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر یہ کامیابیاں نہیں ہے تو پھر what is the success؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ You want to know what is the success؟ جاننا چاہتے ہو کہ کامیابی اور کامرانی کیا ہے؟ تو جان لو کہ جو بچا لیا گیا دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ ہے کامیاب اور کامران۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کا ساز و سامان تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ تمہاری عقل کو بڑا حیران کر دیتی ہے نا
یہ تو محض عارضی چمک دمک ہے جو تمہیں فیسینیٹ کرتی ہے، جو تمہیں متاثر کرتی ہے، جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حقیقی کامیابی کامرانی تو یہ ہے قد افلح من تزکا۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، لالچ، یہ تمام جڑی بوٹیاں جب جاتی رہتی ہیں تو پھر آپ ایک بندہ مومن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر جا کے ہم کہیں بندہ مومن کا روپ دھارتے ہیں۔ جب اندر سے مسلمان ہوتے ہیں تب کہیں جا کے ہم باہر سے مسلمان ہوتے ہیں، وگرنہ داڑیاں یہ تو سکھوں کی بھی ہیں، عیسائی بھی آج کل داڑیاں رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری شکلیں نہیں، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ تو جب دل ہی پاک نہیں ہے، اس میں کتنے دیکھیے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر ایک قاری صاحب آتے تو مجھے انہوں نے کہا کہ عبدالواس بھائی آپ ذرا ان کو سمجھائیے، ان کی بہن یعنی جس کے ان کی بہن ان کے بہنوئی کے گھر میں ہے، ان کی بہنوئی کی بہن ان کے گھر میں ہے، یعنی وٹا سٹا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کے بھائی نے ان کو مار کٹائی کر کے گھر بھیج دیا، اس کی کوئی غلطی تھی تو انہوں نے ویسے ہی اس کو مار کٹائی کر کے گھر بھیج دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو شریعت تو یہ تو آپ کو حساب دے پوچھ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے بھی تو میری بہن کو مارا۔ میں نے کہا وہ اس نے اپنا حساب اللہ کے حضور خود پیش کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، بس جو اس نے ہماری بہن کے ساتھ کیا ہم نے بھی اس کی بہن کے ساتھ کیا۔ واٹ از دس؟ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والا ہو، سننے سنانے والا ہو، لیکن دل کی صفائی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال اس کو اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ نگاہ پاک نہیں ہے تو دل بھی پاک نہیں، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرا۔ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں جب تک تزکیہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کا، اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کسی کی غلطی پہ معاف کر دیتے ہیں؟ اگر کر دیتے ہیں تو آپ کو مبارک، اگر نہیں کرتے تو آپ کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باطن کی صفائی ابھی نہیں ہوئی۔ آپ اگر کسی کی غلطی کوتاہی کے اوپر درگزر کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس پہ برداشت کر لیتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو سب اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سب سے بہتر تو اس کائنات میں صرف میں ہی ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باطن گدلا ہے۔ اکثر ایسے ہوا کہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، بعد میں پتا چلا کہ سب منظر ٹھیک تھے، میری عینک گندی تھی۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو نگاہیں عطا فرمائی ہیں، ایک نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی برائیوں کو دیکھیں، اور دوسری نگاہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ لیکن آج تو ہم دونوں نگاہوں سے ہم لوگوں کی برائیاں دیکھنے کے اوپر کمر باندھ رکھے ہوئے ہیں۔ نہ لوگوں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں، نہ اپنی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسے کسی نے کہا کہ یہ آپ کے غلام نے ایک بڑی فحش غلطی کی ہے، آپ اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے ابھی تک اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا؟ تو کہا کہ اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میری غلطیوں کے سبب سے اگر اللہ مجھے نکال دیتے تو آج میں کہاں پر ہوتا، ذرا بتا دیجئے مجھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا رب بھی تیری غلطیاں معاف کرے تو اپنے ماتحتوں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور تشریف لائے بلال رضی اللہ تعالیٰ، دل گرفتہ ہیں، دل شکستہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کہ بلال کیا ہو گیا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ماں کا تانا دیا ہے اور کہا ہے کہ کالی ماں کا بچہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کہا؟ یہ تو تمام عادات اطوار زمانہ جاہلیت کے ہیں. آپ تو مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں, اب ان طور طریقوں کو چھوڑ دیجیے. ماں کی یعنی ماں کا تانا دیا آپ نے. جائیے جا کے بلال دل شکستہ ہیں, دل گرفتہ ہیں, ان سے معافی مانگیے. ہم جیسے ہوتے تو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی ماں کالی نہیں تھی؟ وہ تو حبشی النسل تھے, تو حبشی النسل تو سارے کالے ہی ہوتے ہیں. جراح کرتے, بحث و مباحثہ کرتے, حلت وہ جو ہے وہ توجیحات بیان کرتے, لیکن کہا کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی, کہا بلال سے معافی مانگو. گئے بلال سے معافی نہیں مانگی, زمین کے اوپر مٹی کے اوپر اپنا چہرہ رکھ دیا اور کہا کہ بلال جب تک میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں گزرے گا نا, میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معافی نہیں کیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا, چہرہ پکڑا اور کہا کہ ابو ذر, بلال اس چہرے پہ کیسے قدم رکھ سکتا ہے جو میرے رب کے حضور 5 وقت سجدے بجا لاتا ہے؟ کیا ایسا جذبہ ہمارا بھی ہمارے خاندان, بہن بھائی, رشتہ داروں کے بارے میں ہے؟ آج اپنے محاسبہ کیجیے. آج کل تو ویسے ہی سردیوں کے دن ہیں, جب رات کو لحاف, بلینکٹ یا رضائی اوپر لیتے ہیں نا, تو ذرا سوچا کریں کہ آج کس کس کا دل دکھایا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو مجھ سے خفا ہیں, کتنے لوگوں کو میں نے حقوق ادا نہیں کیے, کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے. اور سوچئے گا کہ آج رات ہی اگر مجھے موت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کیا عذر پیش کروں گا میرے دوستوں میں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مدینہ کی سرحدوں کے اندر داخل ہونے لگے, ایک شخص نے ان کو خوب برا بلا کہا, خوب برا بلا کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ یہاں پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں, جتنا برا بلا کہنا ہے کہہ لو, کیونکہ آگے مدینے کی سرحدیں شروع ہونے والی ہیں, وہاں سب مجھے جانتے ہیں کہ میں شاگرد رسول ہوں, وہاں لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کہا مجھے جو کہنا ہے کہہ لو, کیونکہ آگے ایک گھاٹی آنے والی ہے, اگر اس گھاٹی میں گزر گیا تو مجھے تمہارے اس برے بھلے کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اگر اس گھاٹی پہ میں پھنس گیا تو جتنا کچھ تم نے مجھے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں. آج اگر ہمیں کوئی بات کہہ دے تو بات کہہ کے وہ کہیں جا سکتا ہے, کیونکہ ان کو فکر آخرت لگ دامن گیر تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہائی میں مسجد میں داخل ہوئے. اصول یہ ہے کہ جب آپ سفر پہ آئیں گے تو اپنے 2 رکعہ نماز ادا کرنی ہے, اور صحابہ کرام اپنی مرکزی مساجد میں آتے, 2 رکعہ نماز ادا کرتے شکرانے کے کہ اللہ ہم خیریت سے واپس آگے, پھر گھر جایا کرتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سفر سے آئے, مسجد میں داخل ہوئے تو پاؤں کو کوئی چیز لگی اور گرتے گرتے بچ گئے. پتا چلا کہ وہ شخص کوئی سو رہا تھا, تو اس نے اندھیرے میں ہی کہا کہ میاں اندھے ہو, نظر نہیں آتا؟ سپاہی بھاگے کہ کون ہے یہ, اس کو پکڑے ذرا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں, میں اندھا نہیں ہوں, اندھیرے کے سبب سے میں دیکھ نہیں سکا, مجھے معاف کیجیے گا. جن کا تزکیہ ہوتا ہے ان کے اندر علم اور حلم پیدا کر دیا جاتا ہے, ان کے اندر درگزر کر دیا جاتا ہے, وہ معاف کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, میں اسے بدلہ لوں بھی تو کس منہ سے بدلہ لوں کہ میرے محمد کا امتی ہے. میں اس سے زیادتی کروں تو حشر والے دن اگر اس نے رسول اللہ کو شکایت لگا دی تو حوض کوثر پہ جام کی بجائے کہیں جاڑ ہی نہ مل جائے. یہ ہے میرے دوستوں بھائی بزرگ کو تزکیہ. یہ انسان کو انسان کا بچہ بنا دیتا ہے, یہ انسان کو مسلمان اور مسلمان کو ایمان والا بنا دیتا ہے.
یہ موت کے قریب لے جاتا ہے، اس کی یاد میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ سے تعلق میں اللہ میں معاون بن جاتا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنے میں ہمارا جب یہ گدلا ہوگا، میلا ہوگا، گند مند بھرا ہوگا، جھوٹ فریب بھرا ہوگا، اس میں کینہ بغض بھرا ہوگا، اس میں حسد ہوگا، چغلی غیبت کے جذبات، احساسات اور کیفیات ہوں گے، تو نماز میں بھی کوئی مزہ نہیں آتا، نہ نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، بس سجدے بجا لائے اور گھر کو گئے۔ جن کے تذکیر ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، تعلق مع اللہ ہوتا ہے، اطاعت اور اتباع کا جذبہ زندہ ہوتا ہے، تو وہ تو جب مسجدوں میں آتے ہیں تو مسجدوں میں یوں ٹک جاتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو پانی میں راحت آتی ہے۔ ایسے ایمان والے دل جب مسجدوں میں آتے ہیں تو راحت و آرام محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاد، قتال، جہاد بالسیف کی نفی نہیں ہے اس سے، بلکہ اس کے دوام اور تسلسل کی وجہ سے کہا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا ہے۔ اس سے جہاد بالسیف کی نفی نہیں ہے یا اس کی افضلیت وہ کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ بتایا کہ یہ بھی ایک ایسا جہاد ہے جو تمہیں مسلسل کرنا ہے۔ ادھر آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر اب خواہش نفس کہہ رہی ہے کہ میاں آخری اوور ہے، بس ہار اور جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے، بس نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر یہ سین مس ہو گیا۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اپنے نفس کو بھی کوئی الہ بنا سکتا ہے؟ امام راغب الفسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جاتی ہے۔ ایک یہودی صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے کہا وہ ارباب من دون اللہ کہ ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا لیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں کہا کہ جب وہ کسی بات کے کرنے کا کہتے تھے تو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کہا جس سے منع کر دیتے تھے منع ہو جاتے تھے کہ نہیں ہو جاتے تھے؟ کہا جی اللہ کے رسول، تو کہا کہ یہی تو الہ ہوتا ہے کہ جس کی بات مانی جائے۔ جب ہم نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، اس کی بات ماننے میں لگ جاتے ہیں، تو یہی تو ہے کہ ہم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ That's why اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حضور سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو پاک دل لوگ ہیں، تزکیہ قلوب والے لوگ، جن کا دل صاف ہوتا ہے، نہ اس میں کینہ بغض حسد ہوتا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ سے کسی نے بہت برا بلا کہا کہ میاں جو تم مجھے کہہ رہے ہو، اگر میں ایسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرتے ہیں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو پھر اللہ تجھے معاف کرتے ہیں۔ کیونکہ ایمان والے انتقام نہیں لیتے، وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، احسار اور قربانی کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کا وہ موقع ہے، آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کنکر رکھ کے کہا گیا اگر آپ نبی ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ کلمہ پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ مشرکین نے جنگوں کے دوران غزوات میں فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بڑی تعداد ہے، اور کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی گردنیں نہیں ماری گئی،
صرف لوگوں کو یہ کہا کہ جاؤ آج میں تم کو بھی ویسے ہی معاف کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. پتہ چلا کہ یہ درگزر کرنا، معاف کرنا تو بذات خود ایک معجزہ ہے. ذرا کر کے تو دیکھیے. اور استاد جی فرماتے ہیں کہ جو انتقام لینے کا جذبہ دل میں زندگی گزارتا ہے نا، رات کو کروٹ لیتا رہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. انتقام لینے والا شخص رات کو بستر پہ کروٹیں لیتا رہتا ہے اور معاف کرنے والا میٹھی نیند سوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں نے معاف کر دیا. اللہ تو ہی معاف کر دے. اللہ میں نے تو معاف کر، اللہ تو بھی معاف کر دے. اللہ میں اس سے انتقام لے کے کیا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تو بھی معاف کر دے. کہیں میرے حساب کتاب کی وجہ سے آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو جائے. اللہ اگر یہ آخرت میں دوزخ میں ڈال دیا گیا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ اسے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. یہ صفات پیدا ہوتی ہیں تزکیہ نفس سے. ہم نے سمجھا شاید یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، صوفی جو ہے وہ ضربے لگاتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. نہیں میرے دوستو، یہ تو میرے اللہ کے قرآن کا جو ہے وہ اصول ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دراصل یہ بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ تمہارے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے جس کو تم ترجیح دیتے ہو، آخرت کو تم بھول گئے ہو. اگر اپنا تزکیہ نفس کرو گے تو حقیقی فلاح سے ہم کنار کر دیے جاؤ گے. آج موقع ہے میرے پاس، میرے دوستوں بھائی بزرگوں، آج موقع ہے. اگر ہم نے اپنی غلطیوں، اپنی ندامتوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر اگر آج ہم نے توجہ کی تو ہم اپنا تزکیہ کر پائیں گے. کہ میں نے ایک نشئی سے اصول سیکھا تھا. میں نے اس کا علاج اس کی بہن کروانا چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ ایک میل. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ جو نشے میں مبتلا ہیں، میں آپ کا علاج ضرور کروا دوں گا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب بتا دو کہ اگر کوئی شخص کسی دلدل میں، گندگی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے تو وہاں سے نکلنے کے لیے اس کو سب سے پہلی چیز کیا درکار ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی وہاں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ وہ گندگی کی دلدل میں دھنسا ہوا. میں نے کہا کہ سلوٹ، یہ زندگی کا اتنا بڑا اصول ایک نشئی نے مجھے سمجھا دیا. ہم تب تک اپنا تزکیہ کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک مجھے اس بات کا احساس، ادراک نہ ہو کہ میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوں، میں مال کی محبت میں گرفتار، میں حسد اور کینہ میں مبتلا ہوں، میرے اندر جھوٹ، فراڈ، فریب کے جذبات، احساسات، کیفیات ہیں. میں روکنا بھی چاہتا ہوں تو نہیں رک پاتے. مجھے ان کی صفائی کرنی ہے، اور ان کی صفائی کرنے کے جو کاریگر اور ایکسپرٹ ہیں وہ علماء کرام. آج تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ مولوی کو کی پتا ہے، اور جان لیجئے کہ اگر مولوی کو کچھ نہیں پتا تو پھر کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ علماء کرام ساری زندگی پھٹی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کے جو قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کی آخرت پکی ہے، اس لیے وہ ان کمروں کے اندر اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں. یہ علماء کرام کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں کہ جن کو علم عطا فرمایا گیا ہے. فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے وارث ہیں، بالخصوص علماء کرام اور بالعموم تمام مسلمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جوتے بھی گندے مندے ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑی بنگلے بھی نہیں ہوتے، بینک بیلنس بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس وہ وراثت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے ہیں. اور تمام
فتنے آنے سے قبل ان کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ فتنہ آ رہا ہے اور یہ سب کچھ لپیٹ کے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس لیے علماء اکرام کے پاس بیٹھنا اپنی عادت بنائیے, اور محض عادت نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت کو عبادت بنا دیں گے. اکثر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رات نوافل پڑھنے سے کوئی ایک مسئلہ سیکھ لینا اور سمجھ لینا اس سے کہیں زیادہ افضل ہے. نوافل آپ اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں تو اس سے کئی زندگیوں کی رہنمائی ہوتی ہے. اور یہ مسئلے کہاں سے سیکھے جاتے ہیں؟ علماء کرام سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کی قدر و منزلت کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک اقوال پڑھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر بھی اگر یقین نہ آئے اللہ کا قرآن پڑھ لیجئے گا, جہاں جہاں علماء کرام کی نشاندہی کی گئی ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کی قدر و منزلت کیا ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھئے. 26 لاکھ روپے گاڑی اور گھر دیتے ہیں, اور جہاں اس کا وطن ہے سال میں 2 بار ٹریولنگ ٹکٹ دیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے سینے میں علوم و فنون کون سے دفن ہے. یہ کنچی پینسل پکڑتے ہیں, اور جب وراثت کی تقسیم آتی ہے تو بڑے بڑے میتھمیٹیشین بھی وہاں پر جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو کمال ہے. جب وہ منطق کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ مشین کس نے بنائی ہے اور اس نے علاج کیا بتایا ہے اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے. That's why I told you کہ آپ علماء اکرام کی صحبت اختیار کیجئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, اور آپ نے ایک شخص کو آتے ہوئے آنے سے قبل فرما دیا کہ آج تمہارے اوپر ایک جنتی شخص وارد ہوگا. کہا کہ ہم سارے طاق میں بیٹھ گئے, ایک شخص آیا, 2 رکعت پڑھی, چلا گیا. رسول اللہ نے پھر دوسرے دن یہی بات کہی, تیسرے دن بات کہی, ہم نے اسی ایک شخص کو دیکھا. اور پھر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اب میں اس کے ساتھ رہنے کی کوئی سبیل تلاش کرتا ہوں. کہا میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, میں کچھ دن آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. کہا کہ میں رات کو دیکھتا تو روٹین کی نماز پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, کوئی خاص تلاوت بھی نہیں ہے, ذکر بھی نہیں ہے, نوافل بھی نہیں ہے, بس وہی عام روٹین میں. تیسرے دن میری جب بس ہو گئی تو میں نے کہا کہ میاں میں تو صرف آپ کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا, مجھے بتائیے کہ وہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہمیں کہا کہ جنتی شخص دیکھنا ہے تو ابھی مسجد میں وہ آئے گا اور آپ ہی آتے رہے, بھلا وہ کیا آپ کی عادت مبارکہ ہے؟ کہا کہ کچھ خاص تو نہیں ہے, بس یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بغض اور حسد نہیں رکھتا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. چلے ہو آخرت بڑی چنگی چیز ہے دنیا کے مقابلے دے وچ. ایک استاد نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ, کل آپ سارے اپنے اسکول بیگ میں 1-1 کلو ٹماٹر ڈال کے لائیں گے. سارے ٹماٹر لے کے آگے نکال لیں. استاد جی نے کہا نہیں نکالنے نہیں. اب کچھ کے ٹماٹر پھٹ گئے, اسمیل آنا شروع ہو گئی, کتابیں گندی, بیگ گندا. کہا کہ استاد جی بس کر دیں اب تو. کہا کہ بیٹا کتنی دیر ہوئے تمہارے ٹماٹر بیگ میں؟ کہا کہ 5 گھنٹے ہوئے استاد جی. کہا نکالو بیگ, کتابیں صاف کی, ٹماٹر پکڑے, بو بھی آنا شروع ہو گئی, باسکٹ میں ڈالے. کہا کہ بیٹا بات سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ 5 گھنٹے ٹماٹر اپنے بیگ میں نہیں برداشت کر سکے جبکہ وہ حلال اور کھانے پینے کی چیز تھی. تو جب اپنے دل میں کینہ بغض اور حسد رکھتے ہو اور سالہ سال رکھتے ہو تو وہ تمہاری روح کو, تمہارے باطن کو, تمہارے قلب کو گندا مندہ اور غلیظ کر دیتی ہے. اس کی بدبو نہیں آتی, تمہاری روحانیت کو متاثر کرتی ہے, ذکر و اذکار کو متاثر کرتی ہے, نمازوں کو متاثر کرتی ہے. وہ ان ٹماٹروں سے کہیں زیادہ گندی ہے.
ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے تو استاد جی نے کہا کہ سارے اپنے موبائل نکالو، موبائل نکالیں. کہا 5 منٹ کی بریک ہے، جو تم سے ناراض ہے نا اس سے صرف السلام علیکم کر کے اتنا پوچھ لو کہ کیا حال ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا جو کال کر سکتا ہے کال کرے، جو میسج کر سکتا ہے وہ میسج کرے. میں نے بھی اپنے ایک جاننے والے کو میسج کیا، اور میسج کرنے کے بعد میں ایسے تھا جیسے میری کمر کے اوپر کوئی 40 کلو کا بیگ تھا، اور میں نے کہا کہ السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں. میں نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں. اتنی بات کی تو ایسے لگا کہ جیسے کسی نے 40 کلو کا بیگ اتار کے نیچے رکھ دیا. کئی بچے تو کلاس میں ایسے تھے جو رو رہے تھے کہ استاد جی بس ہچکچاہٹ تھی ایک. ہم کہہ رہے تھے کہ میں کیوں کروں، وہ کیوں نہیں کرتا. استاد جی نے فرمایا کہ پہل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، درگزر کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں. یہ تزکیہ قلب جب ہوتا ہے، ہم معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، احسان اور قربانی کرتے ہیں، تب جا کے ہمارا دل سیدھا اللہ کے ساتھ جڑتا ہے. وگرنہ یہ خواہشات، یہ لالچ، کینہ، بغض، حسد، یہ اللہ اور ہمارے تعلق میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے ویسے آشنا ہونے سے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں جیسے کہ ہمیں اللہ سے آشنا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.